السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز کی سنتوں کا بیان آپ سماعت کر رہے ہیں۔ جب دونوں سجدے کر لے تو رکعت کے لیے، یعنی جب تیسری رکعت کو کھڑا ہو 4 رکعت والی نماز میں، یا 1-2 رکعت والی نماز ہے، پہلی رکعت میں دونوں سجدے کر لے تو رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، یہ سنت ہے۔ پنجے یعنی یہ پاؤں کے جو پنجے ہیں، تو اس پر پنجوں کے بل اٹھنا، یعنی بغیر ہاتھ ٹیکے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے پاؤں کے پنجوں کے بل اٹھنا سنت ہے۔ ہاں، کمزوری وغیرہ عذر کے سبب اگر زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھا جب بھی حرج نہیں۔ در مختار ورد المختار کتاب الصلاۃ جلد 2 صفحہ نمبر 262۔ اب دوسری رکعت میں ثنا و تعوذ نہ پڑھے، ثنا نہ پڑھے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے۔ یہ امام اور منفرد کے لیے ہے۔ منفرد وہ جو اپنی نماز تنہا پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہ پڑھے۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور داہنا قدم یعنی سیدھا قدم کھڑا رکھنا، یہ سنت ہے۔ اور داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، یہ مرد کے لیے ہے کہ داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی، کیونکہ اس پاؤں پر وہ بیٹھے گا اور اس پاؤں کو چونکہ کھڑا رکھے گا تو یہ انگلیاں جب موڑ کر ایسے زمین سے لگائے گا تو انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں گی، تو یہ مرد کے لیے ہے۔ اور عورت دونوں پاؤں داہنی جانب یعنی سیدھی جانب کو نکال دے اور بائیں سرین پر بیٹھے، اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھنا اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، یہ سنت ہے۔ اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں، یعنی ایسے بھی نہ ہو اور ایسے بھی نہ ہو، بلکہ جو اس کی نارمل حالت ہے یہ ہو۔ اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، یعنی بیٹھنے میں انگلیوں کے کنارے جو ہے وہ گھٹنے کے پاس یہاں ہونا۔ گھٹنا پکڑنا نہ چاہیے، گھٹنے کو ایسے نہیں پکڑنا چاہیے، بلکہ گھٹنوں کے پاس دونوں ہاتھ کو رکھے، سیدھا ہاتھ بائیں ران پر اور سیدھا ہاتھ داہنے ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور اپنی نارمل حالت میں انگلیاں ہوں، نہ ملی ہوئی ہو نہ کشادہ۔ شہادت پر اشارہ کرنا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب پہنچے تو اشارہ کرنا انگلی سے سنت ہے، یوں کہ چھنگلیا اور اس کے پاس والی کو بند کر لے۔ یہ چھنگلیا کہتے ہیں ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس کو اور اس کی پاس والی کو بند کر لے۔ انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ باندھے، اس طرح یہ ہو گیا حلقہ، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ۔ اور لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے، اشہد ان لا الہ، اور لفظ الا پر گرا دے، الا اللہ، اور سب انگلیاں سیدھی کر لے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو ابو داؤد و نسائی نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کرتے، تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے
تو انگلی سے اشارہ کرتے اور حرکت نہ دیتے۔ نیز ترمذی و نسائی و بیہقی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک شخص کو 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا، فرمایا توحید کر مطلب ایک انگلی سے اشارہ کر۔ جامع الترمذی کتاب الدعوات جلد 5 صفحہ 326۔ قاعدہ اولا کے بعد یعنی پہلے قاعدے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر، ہاں اگر عذر ہے تو حرج نہیں۔ نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور بقدر 3 تسبیح کے چپکا کھڑا رہا، 3 تسبیح پڑھنے کی مقدار میں خاموش کھڑا رہا تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر سکوت نہ چاہیے، یعنی خاموش کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ در مختار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد 2 صفحہ نمبر 28۔ دوسرے قاعدے میں بھی اسی طرح بیٹھے جیسے پہلے میں بیٹھا تھا اور تشہد بھی پڑھے، یعنی التحیات للہ والصلوات آخر تک۔ بعد تشہد دوسرے قاعدے میں درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور افضل وہ درود ہے جو پہلے مذکور ہوا، یعنی درود ابراہیم۔ درود شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء طیبہ کے ساتھ، یعنی ان کے مبارک ناموں کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا، اللہم صلی علی سیدنا کہنا بہتر ہے۔ در مختار رد المختار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد 2 صفحہ نمبر 273۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو درس ہوا اسے قبول فرما، دل و جان سے احکام شرعیہ سیکھنے، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ